اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایک دفعہ پھر نیب جو ہے، نیب حکومت ایک ہی چیز بن گئی ہے ملک کے اندر. نیب والے کہتے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کہتی ہے ہم نیب کو کنٹرول کرتے ہیں، کئی وزراء اس کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اب جو قطر سے معاہدہ ہوا تھا دو ملکوں کے درمیان، اس کو پھر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یعنی نیب یہ کہنا چاہتا ہے کہ قطر نے جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ یہاں کے سرکاری جو اہلکار ہیں، جو سیاسی لوگ اس حکومت کے تھے، ان کو رشوت دے کر کیا ہے. یہ آج کیفیت ہے اس ادارے کی کہ اس نے اپنے ملک کو تو مفلوج کر دیا ہے. اب یہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں سے، اور قطر سے ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. جب دنیا میں LNG نہیں تھی، ملتی نہیں تھی، دنیا کا سب سے سستے دام کا سودا قطر اور پاکستان کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر ہوا. 15 سال کا معاہدہ ہے جو میرے اندازے کے مطابق اس 6 سال کے عرصے میں تقریباً $20 ارب کا فائدہ پاکستان کو دے چکا ہے. یہ اس معاہدے کی حقیقت ہے. اور اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ مہنگا معاہدہ انہوں نے کر لیا اور پاکستان کے لوگوں کو قطر نے رشوت دی اور معاہدہ کیا ہے. یہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آج حکومت جو ہے اس معاہدے سے دگنی قیمت پر LNG خرید رہی ہے. تو اس کی کرپشن کس نے کی ہے اور اس کے پیسے کس کو ملے، اس کا بھی ذرا جواب دے دینا. نیب اس کی تفتیش کبھی نہیں کرے گا، اس حکومت میں نہیں کرے گا، اس چیئرمین کے ہوتے ہوئے نہیں کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ قطر کا معاہدہ قطر نے رشوت دے کر کیا تھا تو آج رشوت لینے والے دگنی قیمت پر کون ہیں؟ دگنی قیمت پر. یہ آج ملک کے حالات یہاں پر پہنچ چکے. باقی بہت سی باتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی کرپشن ہے، نہ ختم ہونے والی نااہلی ہے. آج بھی مہنگائی، ہر شخص پریشان ہے. پورا ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے. معیشت ختم ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 2.25 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، لیکن کسی کو یہاں پرواہ نہیں ہے. جی چیئرمین نیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ آپ نے آپ کے مشورے سے ہی ہوئی تھی، تو آپ کو اس وقت ان کے بارے میں کیا رائے تھی؟ آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ ہم نے تو CV دیکھا تھا، سپریم کورٹ کے جج تھے. جس جج کو قانون کا نہ پتا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. بنیادی قانون ہے ملک کے اندر، ذرا ان کو پڑھ لیں. اور یہ جو کیس بنے ہوئے ہیں، جتنے نیب کے کیس ہیں، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگائیں، لائیو پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہ تماشا ہے کیا. نیب کی تفتیش پاکستان کے عوام کو دکھائیں. یہ جو اب قطر کے معاہدے کو ایک دفعہ پھر، یہ آج سے 3 سال پہلے بھی انہوں نے کھولا تھا، 1.5 سال تفتیش ہوتی رہی، اب پھر کھول رہے ہیں. تو وہ ذرا لوگوں کو بتائیں نا کیا چارجز ہیں، کن لوگوں کو بلایا ہے، کیوں بلایا ہے. یہ اس معاملے کی حقیقت بڑی واضح ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں کہ نیب کا واحد مقصد ملک میں سیاست کو اثر انداز ہونا ہے، سیاستدانوں کو توڑنا ہے اور ان کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش ہے، ان کو دبانے کی کوشش ہے. یہ واحد مقصد ہے نیب کا. لیکن اس نے آج ملک کو مفلوج کر دیا ہے. بھائی صاحب کیا کہیں گے چیئرمین نیب کی جو مدت میں صرف کچھ 4 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور آرڈیننس آئے گا ان کو دوبارہ چیئرمین بنائے جانے کی تیاری کی جائے گی؟ تو اپوزیشن کا کیا رائے عمل ہے PDM کے پلیٹ فارم؟ دیکھیں ہر چیز بدنیتی پر مبنی ہے نا. اس سے پہلے بھی نیب کے چیئرمین لگتے رہے، 20 سال سے لگ رہے ہیں. آج کیا ضرورت پیش آئی ہے ایکسٹینشن کی؟ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ ملک کے آئین کے خلاف ہے. جب آپ بدنیتی پر مبنی شخصی فائدے حاصل کرنے کے لیے قانون بنائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ابھی آپ کے سامنے 18,000 ملازمین برطرف کر دیے گئے. یہ ریاست مدینہ ہے
जो लोग 20-20 साल से बसरे रोजगार थे उनको आज रोजगार से महरूम कर दिया गया। ये 50 लाख नौकरियों के दावे देने वाले 1 करोड़ को बेरोजगार कर चुके हैं। क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रास्ते हैं अभी भी जुदा नहीं हुए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं? अपोजिशन में इकट्ठे हैं, कल इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह एक दूसरे के खिलाफ भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। इतनी मोहब्बत हम में कायम है। चेयरमैन नैब को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो आप या PMLN जो है वो इसकी मुखालफत करती है या ये एक बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये मामला बदनीयती पर मबनी है। एक शख्स जो आपके कब्जे में है उसको आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, किस मकसद के लिए? क्या पाकिस्तान में अहल लोग नहीं है, किसी दूसरे को हक हासिल नहीं है? और जब एक शख्स इतना मुतनाज़ा बन गया हो, जिसके 3 साल में जो केसों की हकीकत है वहीं से नैब चेयरमैन और नैब की कारकर्दगी वाज़ेह होती है। आप केसों की नोयत देख लें, इनके पीछे नीयत देख लें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देख लें, जो बेलें मिली हैं उसके अंदर कमेंट्स देख लें सुपीरियर जुडिशरी के। बहुत